اسلام، اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام، اس لیے اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑو۔ اگر اس کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، وہ معاشی طور پر ہو، وہ غیرت کی طور پر ہو، وہ ہر طرح سے تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر آج بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال اس امت کی، اس قوم کی بچت کس میں ہے؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اور یہ قوم دوبارہ عزت چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اور کیسے وابستہ ہو؟ غیروں سے دامن چھڑا کر ہو، امریکہ اور نیٹو سے دامن چھڑا کر ہو۔ یہ نہ ہو کہ سٹیجوں پر بات اور ہو اور جناب ٹی ویوں پر بات اور ہو، قوم کو دکھانے کے لیے بات اور ہو، اور رات کے اندھیرے میں ایمبیسیوں کے چکر لگے اور کہا جائے یہ تو ہمارا ایک دکھانے کے لیے بیانیہ ہے، ورنہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ بیانیے وہ نہیں ہوتے کہ جو جناب طاقت دیکھ کر اور جناب قوت دیکھ کر بیانیے بدل جائیں، بلکہ میرے آقا و مولا نے بتایا بیانیے کیا ہوتے ہیں۔ جب حنین کے موقع پر پاسا پلٹا تو میرے آقا و مولا سفید خچر پر آگے تشریف لائے اور میرے آقا و مولا نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا جو جانتا ہے وہ تو جان لے، جو نہیں جانتا میں ہوں نبی، میں آخری نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ بیانیے وہ نہیں ہیں جو ذرا طاقت دیکھ کر اور ذرا جناب پریشر دیکھ کر بیانیے بدل لائیں، بلکہ بیانیے تو وہ ہوتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ بیانیہ وہ ہوتا ہے جب پوری امت، پورا کفر کٹھا ہو جائے، ان کے اپنے اور بیگانے بھی کٹھے ہو جائیں، ان کے جناب گماشتے اور میڈیا اور جناب سارا کچھ کٹھا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی اسلام امن سے پھیلا ہے، تو ایک بابا جی ویل چیئر پر آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے لیکن اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے، اسلام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانے کا درس بھی دیتا ہے، اسلام بدر میں جانے کا درس بھی دیتا ہے، اسلام احد میں جانے کا درس بھی دیتا ہے، اسلام خندق میں جانے کا درس بھی دیتا ہے، مریسی، مستلق، تبوک، جرموک، قادسیہ میں جانے کا بھی درس دیتا ہے، اسلام گھر میں بیٹھنے کے تسبیح پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے اور جب موقع آ جائے تو پھر تلوار اٹھا کر میدان میں جانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا ومن سب نبیًا من سب نبیًا۔ اور اسلام کے امن کا درس دینے کا وقت اور اسلام کے میدان میں آنے کا وقت یہ بھی بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، جب فتح مکہ ہو رہا ہو، پھر کہا جاتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمنا۔ فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ دن ہے جب کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب کہا جاتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ لیکن اس موقع کے اوپر بھی غلاموں کا یہ کام نہیں جو حضور کے امتی ہوں، ان کا یہ کام نہیں کہ وہ دشمنوں کو دیکھ کر ڈھیلی بات کریں، بلکہ یہ کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ جب دیکھیں وہ منظر، وہ آج عمرہ قضا پر میرے آقا و مولا کو روکنے والے، وہ میرے آقا و مولا کو مدینہ مکے کی گلیوں میں ستانے والے، وہ اجریاں پھینکنے والے، وہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارنے والے، وہ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے، وہ حضرت خباب بن ارت کے جسم میں سوراخ کرنے والے، وہ حضرت جناب سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے، وہ جناب بلال کو مارنے والے آج سامنے کھڑے ہوں تو پھر یہ نہیں کہ ڈھیلی بات، قال یوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج جنگ کا دن ہے، آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ صحابی نے نیت کی، میرے آقا و مولا نے آپ معافی کا اعلان کر دیا، لیکن ان کے جذبے صادق کی قسم دیکھیں، ان کا جذبہ اٹھانا دیکھیں۔ جب ابن قتل کی باری آئی صحابی نے منہ سے نکالا تھا کعبے میں بندے مار کے رکھ دیں گے، جب ابن قتل کی باری آئی میرے آقا و مولا نے سب کو معافی دے دی، اب گستاخ رسول کی باری آئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کی دیوار ہے، یہ کعبے کا غلاف ہے، اس کے درمیان رسیاں لٹک رہی ہیں، ابن قتل آپ کا گستاخ وہاں رسیوں کے اندر لٹک گیا ہے اور رسیوں کے اندر لٹک کے اس نے کعبے کی دیوار اور غلاف کا پناہ لے لی ہے، تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ کا وہ جذبہ صادق، کہا تھا نا کہ کعبے میں بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے، اللہ نے اس طرح پورا کرایا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے ایک دفعہ ستایا تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب تم میرے ہاتھ آؤ گے تو میں تمہارا کچومر نکال دوں گا، الفاظ یہ ہے تمہارا کچومر نکال دوں گا، برکس نکل جائے گا تمہارا۔
جب فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو رہے اور جناب مکہ کے شہر میں داخل ہو رہے تو میرے آقا نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو نیچے ایک دروازے کی طرف مکہ کے حضرت خالد بن ولید کی تلواروں کی چمکنے کی آواز آئی، ٹکرانے کی۔ میرے آقا و مولا نے اپنے ایک غلام صحابی کو بھیجا، کہا جا کر خالد کو کہو کہ تلوار روک لے، ہاتھ ہلکا کر لے، روک لے تلوار۔ جب وہ صحابی حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا حضور فرما رہے ہیں تلوار تیز کر دو، آپ نے اور ان کو کاٹا اور ان کو کاٹا، کاٹتے کاٹتے مکہ میں داخل ہو گئے۔ جب حضور کا سامنا ہوا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے خالد تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تلوار روک لو، ہاتھ ہلکا کر دو، تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پیغام تو مجھے ملا کہ تیز کر دو۔ وہ صحابی کو بلایا، حضور نے فرمایا خالد کو کہا تلوار تیز کر دے۔ میرے آقا و مولا نے ایسے آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھایا، کہا میں نے ایک موقع پر کہا تھا اگر کعبے والے میرے ہاتھ میں آئے، مکہ والے میرے ہاتھ میں آئے تو میں ان کا بھرکس نکال لوں۔ اللہ نے وہ بات آج میری پوری کی ہے، اور تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور یاد رکھنا اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، اور جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں جاتے ہیں، پھر احد میں جاتے ہیں، پھر خندق میں جاتے ہیں، اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ نا اگر اس کے مطابق چلے تو اسلام تو مدینے کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا، اسلام تو مدینے کی گلیوں سے باہر نہیں آ سکتا، اسلام تو بنو قریظہ کا فیصلہ کر نہیں سکتا جس اسلام کی تشریح میں اور تم کر رہے ہیں۔ اسلام وہ ہے جس نے کیسر و کسریٰ کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ اور اقبال نے آخر میں کمال کہا، اقبال نے کیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اقبال کہتا ہے کیا کہوں، تیرا عقل ہی نہیں، تیری شعور ہی نہیں، تو کیبلیں دیکھ رات کو بیٹھ کر، تو نیٹ پر مصروف رہ، تو جناب فیس بک اور ٹویٹریں چلا، اور جناب بے حیائی اور